السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹیوٹر چینل اور ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات فار دا کلاس 4۔ یہاں پہ ہم جو ہے باب ہفتم کمپلیٹ کریں گے، جو کہ ہے ہمارا 7واں باب، اور ٹاپک آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ ٹاپک ہے اسلامی تعلیمات اور عرصے خاص کے تقاضے۔ اس کا یہ ہمارا ٹاپک نمبر 1 ہے، جو کہ صفائی کی ضرورت اور اہمیت۔ اس کے 2 ٹاپک ہیں، ایک صفائی کی ضرورت ہے اور دوسرا جو ہے وہ آئی گیس پانی کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم صفائی کے بارے میں پڑھتے ہیں، صفائی کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات، زمین پر جتنی بھی مخلوقات بستی ہیں، بسنے والی مخلوقات میں انسان سب سے افضل مخلوق ہے۔ انسان کون سی مخلوق قرار دیا جا رہا ہے؟ افضل مخلوق قرار دیا جا رہا ہے۔ اسے کیا کیا چیزیں سے اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے؟ عقل، شعور اور علم سے نواز رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہتر زندگی گزارنے کی تعلیم دینے کے لیے رسول اور نبی بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے کہ ان کو صحیح عقل شعور عطا کی جائے، اس کے لیے تعلیم دینے کے لیے رسول اور نبی بھیجے جا رہے ہیں۔ صفائی اور طہارت نبیوں کی تعلیم کا اہم حصہ ہے۔ جتنے بھی نبی اور رسول گزرے ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، بیسک تعلیمات، جو انہوں نے جس چیز پہ زیادہ زور دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے علاوہ جو ان کے احکام ہیں، اس کے علاوہ جو انہوں نے جس چیز پہ زیادہ فوکس دیا ہے وہ صفائی کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو صفائی اور طہارت کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے صفائی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس ارشاد باری تعالیٰ کو دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست سکتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو دوست رکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور پاک صاف رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیا رکھتا ہے؟ دوست رکھتا ہے۔ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 222۔ اسی طریقے سے ارشاد نبوی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے؟ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ صفائی کس کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے؟ صفائی ایمان کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں فرمان نبوی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور رب کو راضی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، مسواک کیا کر رہی ہے؟ مسواک جو ہوتی ہے بیسیکلی ایک درخت کی شاخ ہوتی ہے، ٹہنی ہوتی ہے، وہ نرم ٹہنی ہوتی ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ برش بنا کر جو ہے نا دانت صاف کرتے ہیں، جس سے آپ کے منہ کے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، اینٹی بیکٹیریل کا کام کرتی ہے، آپ کے منہ کے سارے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مسواک جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں ٹوتھ برش تو ہوتے نہیں تھے، تو پہلے زمانے کے لوگ درخت کی شاخوں کو مسواک بنا کے یوز کیا جاتے تھے، اس کو مسواک کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس پیج نمبر 96 کے لاسٹ پیراگراف کی طرف۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفائی اور پاکیزگی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا بہت خیال رکھ رہے ہیں، پاکیزگی کا خیال رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ وسلم خود پاک صاف رہتے اور دوسروں کو بھی صفائی اور طہارت کی تاکید دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صاف رہتے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیمات دیتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو گندے کپڑے پہنے دیکھا، میلے کپڑے پہنا تھا، گندے کپڑے پہنا تھا، تو کیا فرما رہے ہیں کہ اسے چاہیے کپڑے دھو لیا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تاکید کر رہے ہیں کہ اسے کپڑے دھو لینے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوکنے اور بدبودار چیزیں کھا کر مسجد آنے سے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مسجد میں تھوکیں گے تو ظاہر سی بات ہے مسجد کی صفائی خراب ہوگی، اور بدبودار چیزیں بھی نہیں کھانی چاہیے۔ بدبودار چیزوں میں لہسن پیاز آ جاتی ہے، یہ کچا جو ہے نا کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے، اس سے آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ کو مسواک کرنی ہے۔ مسجد میں آنے سے منع فرمایا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رستوں کی صفائی کا بھی خیال رکھتے۔ کس چیز کی صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں؟ جو آپ کے رستے ہیں ان کی صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں۔ رستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کی تاکید فرما رہے ہیں۔ تو دیکھیں بیٹا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رستوں کی صفائی کا خیال کی تاکید بتا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کلاس کی صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ میں نے کلاس میں جو چیز زیادہ تر نوٹ کی ہے، وہ بچے صفائی کا خیال رکھتے ہیں، وہ اپنی خود کی صفائی کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی چیئر صاف ہونی چاہیے، ان کی اپنی چیئر ڈیسک صاف ہونی چاہیے، بلکہ وہ صبح آتے کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیئر صاف ہے، وہ جو ان کو صاف چیئر لگتی ہے نا اس پہ جا کے وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن آپ کا یہ بھی کام بنتا ہے کہ آپ آس پاس میں اگر آپ دیکھیں کہ چیئر صاف نہیں ہے، کچرا ڈلا ہوا ہے، پینسل کا شارپن پڑا ہوا ہے، تو آپ بیٹا سیدھی سی جا کے آپ سویپر کو بول دیں، آیا جی کو بول دیں کہ جی ہماری کلاس کی صفائی کر دیں۔
اول تو آپ کو شارپن ڈالنا ہی نہیں چاہیے اس کے اندر، لیکن پھر بھی چلیں اگر آپ کی کسی دوست نے ہم جماعت نے ڈال دیا ہے تو آپ کا کام پہلا یہ بنتا ہے کہ اگر آپ پہلے کمرہ جماعت میں پہنچ گئے تو آپ جا کے کیا کریں، آپ جا کے اس کی صفائی کا آپ نوٹس ٹیچر کو بتا دیں، اپنی کلاس کی کسی ہیڈ بوائے کو بتا دیں، پریفیکٹ کو بتا دیں کہ آپ نے کلاس کی صفائی کرنی ہے۔ ہم اپنی صفائی کر لیتے ہیں، گھروں میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے، ہم اپنا گھر صاف کر لیتے ہیں، سڑکوں کو صاف نہیں کرتے، روڈوں کو صاف نہیں کرتے۔ تو آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ خود روڈوں کو صاف کریں، پہلی بات یہ کہ آپ ایچ ڈی ڈپارٹمنٹ میں جا کے کمپلین کہہ دیں کہ بھائی ہماری گلی کی صفائی کروانی ہے، ہماری گلی میں کچرا پڑا ہوا ہے، آپ آ کے کچرا کوڑا اٹھا لیجئے۔ اس طریقے کی کنٹریبیوشن تو آپ کر سکتے ہیں نا، ایٹ لیسٹ آپ ریمائنڈر کمپلین تو کروا سکتے ہیں کہ آپ آ کے ہماری گلی کی صفائی کروا دیں، اور لوگوں کو منع کریں کہ آپ کی گلی کے آس پاس کچرا نہ پھینکیں، کوڑے دان میں ڈالیں جو ایچ ڈی والے رکھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو آ گئی ڈیٹیل اس صفائی کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصحبہ وسلم نے رستوں میں گندگی پھیلانے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 باتوں سے بچو۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، یہ حدیث ہے آپ کی، 3 باتوں سے بچو جس کی وجہ سے لوگ تم پر لعنت بھیجیں۔ کون سی 3 باتیں جس سے لوگ لعنت بھیجیں گے؟ لوگوں کے آنے جانے والی جگہوں پر، لوگوں کے آنے جانے کی جگہوں پر، سائے دار درختوں کے نیچے، اور عام راستوں پر قضائے حاجت کرنے سے۔ قضائے حاجت یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو ہوتے ہیں لوگ، جو آدمی لوگ ہیں، یا ہم جانوروں کو بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر، وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے نا درخت کے نیچے کسی سائے دار جگہ پر وہ جا کے جو ہے نا وہ واش روم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، اس چیز سے بچنا چاہیے ہمیں۔ جانوروں کو بھی اگر ہم ٹہلا رہے ہیں، جیسے ہمارا کوئی پیٹ ہے، ہم اس کو ٹہلا رہے ہیں، تو ہم رستے میں اس کو نہ کہیں کہ وہ ٹوائلٹ جا کے کرے، پشی کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بولیں کہ بھائی ایک اسپیسیفک جہاں پہ جگہ ہے، جہاں پہ کچرا دان بنی ہوئی ہے، کوئی ایسی جگہ جا کے اس کو ہم کروائیں۔ اور لوگوں کو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، انسانوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی آنے جانے کی جگہیں ہیں، سائے دار درخت ہیں اور عام راستے، ان پر جو ہے قضائے حاجت نہ کی جائے۔ صحیح ہے جی، یہ ہماری تھوڑی سی ڈیٹیل آ گئی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نماز کی ادائیگی۔ اچھا جی، نماز کی ادائیگی کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ پاک صاف ہو۔ اب دیکھیں نماز کے لیے کیا بول رہے ہیں کہ نماز کے لیے اس کا جو جسم ہے، بدن ہے، وہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور نماز پڑھنے کی جگہ پاک صاف ہو۔ ہفتے میں 1 بار ناخن ضرور کاٹیں۔ دیکھیں یہ تو بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بچے ناخن نہیں کاٹتے۔ نیلز اور بالوں کی ٹرمنگ بہت ضروری ہے۔ دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کا اہتمام کریں۔ مسواک سنت ہے، اگر آپ ٹوتھ برش یوز کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر مسواک آپ کو اویلیبل ہے تو آپ مسواک یوز کریں، مسواک بیسٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، مسواک کا اہتمام کرنا بھی سنت ہے۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا اپنا معمول بنا لیں۔ کانوں کی صفائی بھی کریں، کان صاف کرنا کا بھی روٹین بنائیں، کانوں میں اچھے سے جو ہے اس کی صفائی کا خیال کیا کریں۔ باقاعدگی سے نہانا صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ اچھا، باقاعدگی سے نہانا کہتے ہیں کہ آپ کا ایک فکس روٹین ہونا چاہیے کہ آپ نے ڈیلی اس ٹائم پہ نہانا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے بچے ہوتے ہیں اسکپ کر دیتے ہیں، آج سارا دن نہیں نہائیں گے، پورا دن نہیں نہائیں گے، اگر آج چھٹی کا دن ہے تو وہ پورا دن گھر میں بیٹھے رہیں گے، شام ہو جائے گی، نہانے کا روٹین نہیں ہوگا۔ تو اس کے اندر ریگولیرٹی ہونی چاہیے آپ کے نہانے میں۔ اپنی ذاتی چیزیں مثلاً جرابیں، جو آپ کے ساکس آ جاتے ہیں، جوتے، اسکول بیگ اور قلم وغیرہ بھی صاف ستھرا رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، کاپیوں کا خاص طور پہ کاپیوں اور کتابوں کی صفائی کا بھی خیال رکھا کریں، بہت میلی اور آپ لوگ جو ہے نا اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ بچوں کے لیے تو ان چیزوں کا خیال بچوں کو رکھنا ہی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، گھر کے باہر اور رستوں میں گندگی اور کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں، جگہ جگہ نہ تھوکیں، سڑکوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ یہ سارے کام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ صفائی اور پاکیزگی کا انسانی صحت پر گہرا اثر ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ صفائی اور طہارت کو عادت کا حصہ بنایا جائے، گندگی سے بچا جائے، اپنا گھر، اسکول اور کمرہ جماعت اور ماحول کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ صاف ستھرے رہیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے، اور آپ کا اس کے اوپر جو ہے آپ کی سوچ کے اوپر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ جب آپ صاف ستھرے ہوتے ہیں، آپ کا ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے، تو آپ کو ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ مشقی سوالات کے اندر ہمارے پاس جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے، پہلا ہمارے پاس ہے درست
بیان پر نشان لگائیں۔ درست بیان کیا ہے؟ زمین پر بسنے والی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق کون ہے؟ انسان، جن، فرشتے، حیوان؟ جی بتائیے سب سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ انسان۔ ٹھیک ہے، انسان سب سے افضل مخلوق ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا جواب، حدیث کی روح سے صفائی حصہ ہے روزے کا، ایمان کا، جہاد کا، زکوٰۃ کا؟ کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ میں، پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے چاہیے۔ کب پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے چاہیے؟ کھانا کھانے سے پہلے، نہانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، سونے سے پہلے؟ کھانا کھانے سے پہلے۔ کب دھونے چاہیے؟ کھانا کھانے سے پہلے دھونے چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ناخن ایک بار ضرور کاٹیں، دن میں، مہینے میں، سال میں، ہفتے میں؟ سال میں کیسے کاٹیں گے آپ لوگ؟ ہفتے میں، ڈیلی کاٹنے ہیں اپنے ناخن اپنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدبودار چیزیں کھا کر آنے سے منع فرمایا ہے۔ کہاں منع فرمایا ہے؟ کہاں نہیں جائیں بدبودار چیزیں؟ مسجد میں، دکان میں، گھر میں، اسکول میں؟ بالکل صحیح، سوری جی، اس کا جواب ہے مسجد میں۔ مسجد میں نہیں جانا چاہیے بدبودار چیزیں کھا کے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے ہو گئے آبجیکٹیو سوالات۔ اب آ جاتے ہیں کچھ مختصر سوالات کی طرف۔ انسان کو کس بنیاد پر دوسری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ انسان کو عقل، شعور اور علم جو ہے یہ 3 چیزیں دے کر دوسری مخلوقات پہ فضیلت دی گئی ہے۔ صفائی کے بارے میں ایک حدیث نبوی کا ترجمہ لکھیں۔ صفائی کے بارے میں جو سب سے کامن حدیث ہے وہ یہ ہے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، صفائی ایمان کا حصہ ہے، یہ آپ کو پیج نمبر 96 پہ میں نے پڑھایا تھا، آپ لوگ لکھ لیجئے گا اس کا۔ صحت مند رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ صحت مند رہنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنی بدن کو صاف رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور اپنے کپڑے صاف ہونے چاہیے، آپ کی جگہ صاف ہونی چاہیے۔ صحت مند رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ کو اپنا ارد گرد ماحول سارا صاف رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، یہ تھوڑے ڈیٹیل جوابات ہیں، اس پر حسنہ کی روشنی میں صفائی کی اہمیت بیان کریں۔ یہ آپ ڈیٹیل میں جو کچھ بھی میں نے آپ کو چیپٹر میں پڑھایا ہے اس کو لکھ دیجیے گا۔ اسوہ حسنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کے طرز عمل سے ہمیں صفائی کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے، تو لکھ دیجیے گا۔ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو اتنی ساری ذمہ داریاں بتائی ہیں کہ آپ کو اپنے کمرے جماعت میں اگر آپ صفائی نہ دیکھیں تو آپ جی سویپر جی کو بتائیں کہ وہ آ کے آپ کی کلاس کی صفائی کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے ایریے میں، اگر آپ اپنے گھر کے باہر کوئی دیکھ رہے ہیں کہ کچرا وغیرہ پڑا ہوا ہے، صفائی نہیں ہے آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے ایریے میں، آپ کی گلی میں، تو آپ ایچ ڈی کو کمپلین کریں، وہ آپ کو جو ہے وہ سویپرز وغیرہ پرووائڈ کریں گے، جو کہ ہوتے ہیں بھنگی، ان کے اسپیسیفک ہوتے ہیں امپلائیز جو آ کے آپ کے ایریے کی صفائی کریں گے، کچرا اٹھائیں گے۔ وہ اس کو بلا لیجئے، کچرا اٹھانے والی مشین کو اٹھا کے آپ کے گھر کے پاس سے کچرا لے جائے گی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سرگرمی برائے مطالعہ، برائے طلبہ۔ اچھا جی، طلبہ کے لیے کچھ سرگرمی یہاں پہ دی ہوئی ہے اور یہ انٹرسٹنگ ہے اور بہت ایزی ہے، میں اس کو جلدی سے بہت ریپڈلی اس کو ریڈ آؤٹ کروں گی۔ اس میں کچھ بھی ایکسپلین کرنے والا نہیں ہے، یہ آپ کی اپنے پرسنل اوپینین پہ بیس ہے۔ کیا آپ درجہ ذیل موقعوں پر صفائی کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اس پہ دائرہ لگانا ہے۔ کیا لگانا ہے؟ دائرہ لگانا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، بالکل کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں۔ واش روم جانے کے بعد ہاتھ دھونا، بالکل جی۔ ناک صاف کرنے کے بعد ہاتھ دھونا، جی بالکل۔ کھانسی یا چھینک کے دوران منہ پر ہاتھ رکھنا، جی ہاں، منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں کھانسی یا چھینک کے دوران۔ پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کے بعد بالکل جی دھوئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ کیا ہے؟ کوڑا کرکٹ اٹھانے اور پھینکنے کے بعد ہاتھ دھونا۔ کوڑا کرکٹ کرنے اور پھینکنے کے بعد، اٹھانا اور پھینکنے کے بعد ہاتھ دھونا، جی بالکل دھوتے ہیں۔ کوڑا کرکٹ اٹھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے اپنے آپ اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ نکات کی صورت میں دی گئی جگہ میں لکھیں۔ آپ اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صاف رکھنے کے لیے آپ اپنے ناخن کاٹتے ہیں، بال ترشواتے ہیں، اس میں لکھا ہے نہاتے ہیں، برش کرتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، مسواک استعمال کرتے ہیں۔ ماحول کو صاف کرنے کے لیے کوڑا کرکٹ جو ہے وہ نہیں پھینکتے، صحیح جگہ پر پھینکتے ہیں، جگہ جگہ نہیں تھوکتے، درخت لگاتے ہیں، صفائی کا خیال رکھتے ہیں ارد گرد کا۔ اس کے بعد لاسٹ آ جاتا ہے اساتذہ و والدین کی مدد سے صفائی نہ کرنے کے نقصانات معلوم کریں، کہ اگر صفائی ستھرائی نہیں ہوگی تو اس کے ڈرا بیکس کیا ہوں گے، اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اور اسے ایک چارٹ پر لکھ کر
جماعت پر آویزہ کریں اور اپنے کمرہ جماعت کا جائزہ لیں اور اس کی صفائی کریں. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ جو ہے ہمارا یہ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. لیکن کیونکہ ہمیں یہ دونوں ٹاپک ایک ہی چیپٹر میں کمپلیٹ کرنے تو موو کرتے ہیں پانی کی اہمیت. پانی کی اہمیت بھی ہم اسی میں ہی پڑھ لیتے ہیں کہ پانی کی اہمیت کیا ہے. اچھا جی, پانی کی اہمیت کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے. پانی کی اہمیت, یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے, پانی کی اہمیت. پانی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے, ہر جاندار شے اس کی محتاج ہے. ظاہر سی بات ہے, پانی زندگی ہے, پانی نہیں ہوگا تو زندگی نہیں ہوگی. پانی کے بغیر زندگی قائم نہیں رہ سکتی. روزمرہ کی بے شمار کاموں کے لیے پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے, جیسے پینے کے لیے, کھانا بنانے کے لیے, غسل کے لیے, کپڑے دھونے کے لیے وغیرہ وغیرہ. ان ساری چیزوں میں کیا یوز ہو رہا ہے, پانی یوز ہو رہا ہے. یہاں پہ ایک بہت خوبصورت سا فرمان الہی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 27 ہے, اور لکھا ہے ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میٹھا پانی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک نعمت ہے. ہم یہ چیز سائنس میں پڑھ چکے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو پوری جو کیا کہتے ہیں ارتھ ہے, اس میں 3 حصہ جو ہے ہمارا کیا ہے, پانی. اگر ہم اس کو ایسے کر لیں تو 3 حصہ پانی ہے. لیکن جو 3 حصہ پانی ہے اور ایک حصہ ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے, ایک حصہ ہمارے پاس زمین آ جاتی ہے, یا ہمارے پاس لینڈ آ جاتی ہے. 3 حصے پانی آ جاتے ہیں. تو 3 حصے جو پانی کے ہیں ہمارے پاس, یہ جو پانی ہے بیسکلی یہ سالٹ واٹر ہے. یہ جو ہے میٹھا پانی نہیں ہے. آلدو کہ ہمارے پاس پانی زیادہ ہے, ارتھ میں 3 حصہ پانی ہے, ایک حصہ زمین ہے, لیکن یہ جو پانی ہے کھارا پانی اسے کہتے ہیں, سالٹ واٹر کہتے ہیں. میٹھا پانی کے چشمے بہت کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کیا دیا, ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا. موو کرتے ہیں جی نیکسٹ پیرا کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نعمت کے خالق ہم ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کو میٹھا پانی کو پیدا کرنے والے ہیں. تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم پانی کا اتنا وسیع انتظام کر سکتے. بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پانی جیسی عظیم نعمت کے اوپر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اور ہم ہی آسمان سے منا برساتے ہیں, اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں, اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے, اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے کہ ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم پانی کو چلا سکیں, اس کو برسا سکیں. یہ سارے کام کون کر رہے ہیں, یہ سارے کام جو ہیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمیں اس کی عظیم نعمت کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, قرآن کی آیت ہے, سورۃ الحجر کی آیت ہے, 22 نمبر کی آیت ہے. ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں. اور ہم ہی آسمان سے منا برساتے ہیں, اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں, اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے. ہم اس کا خزانہ نہیں رکھتے, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی نیکسٹ پیراگراف میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے پانی کو پینے کے قابل بنایا. بے شک ورنہ کھارا پانی ہم کیسے پی سکتے تھے. اگر پانی کڑوا ہوتا یا نمکین ہوتا تو اس کا پینا ممکن نہیں تھا. آ گئی میری والی بات کہ نمکین پانی جو ہوتا ہے وہ پینے لائق نہیں ہوتا. اس سے جو ہے آپ کے آرگنز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں, آپ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے اتنے منرلز کو. تو پانی جو ہے وہ پینے کے قابل اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے, پانی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اس پر انسان اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کرے کم ہے. اس لیے ہمیں پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, ہمیں پانی کو جو ہے وہ ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ڈیٹیل میں ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں, اور میرے خیال میں آپ کو چھوٹی کلاسز سے ہی یہ بات ٹیچر بتاتی آ رہی ہیں کہ پانی کو ضائع نہیں کرنا ہے. اور دیکھیں بیٹا, جو علم آپ کو مل جاتا ہے نا, جو آپ کو نالج دے دی جاتی ہے, استاد دیں, پیرنٹس دیں, تو اس پر عمل کرنا آپ کا فرض بن جاتا ہے. اگر اب آپ پانی کو ضائع کریں گے نا تو یہ گناہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے آگے آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے اس عظیم نعمت کو ضائع کیسے کیا. اس کے بعد یہاں پہ ارشاد باری تعالیٰ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, سورہ الاعراف کی آیت نمبر 631 ہے, اور بیجا نہ اڑاؤ کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. بیسکلی یہ آیت ریلیٹ کی جا سکتی ہے پانی سے بھی, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور بیجا نہ اڑاؤ, اللہ تعالیٰ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. پانی ہو, کوئی بھی چیز ہو, ہمیں اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے, اعتدال میں رہ کے استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اعتدال کرتے ہیں, نہ زیادہ کنجوسی کرتے ہیں.
اور نہ زیادہ جو ہے نا چیزوں کو ضائع کرتے ہیں. جو میانہ روی کی صفت ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے. نہ زیادہ بخل کنجوسی پسند ہے اور نہ زیادہ شاہ خرچی پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ وسلم نے ہمیں زندگی بسر کرنے کا جواب دہ سکھایا ہے. جو ادب سکھائے اچھا ٹھیک بس اب زندگی بسر کرنے کا جو ادب سکھایا ہے یہاں پہ جو ہے نا جو اس سے ملا ہوا ہے اس کو ایسے پڑھیں گے. زندگی بسر کرنے کا جو ادب سکھایا ہے اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے مگر ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہم ایڈوانٹیج بھی لیں لیکن ضائع بھی نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور غسل کے لیے ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب وہ کیا فرما رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان کا فرمان کیا ہے. نیکسٹ پیج پر آ جاتے ہیں. کیا فرمان بول رہے ہیں؟ اے سعد اسراف نہ کرو. سعد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ تم بہتی نہر پر ہو. اگر آپ کے پاس پانی زیادہ ہے آپ کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ بہت زیادہ آپ کے پاس ریزرو ہیں. ہوتا ہے بہت سارے گھروں میں ٹنکیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں ٹینکس بہت بڑی ہوتی ہیں انڈر گراؤنڈ بھی ہوتی ہے. اوپر کی ٹنکی ختم ہو گئی بھائی نیچے کی انڈر گراؤنڈ ٹینک سے پانی بھر لیں گے بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پانی کو ضائع کریں اور آپ کہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس تو انڈر گراؤنڈ ٹینک ہے. انڈر گراؤنڈ ٹینک نہیں ہے تو ہم ایک ٹینکر منگوا لیں گے پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پانی کو اعتدال میں رہ کے خرچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. موجودہ دور میں دنیا کو پانی کی کمی کا سامنا ہے. پانی کی کمی جو ہے دنیا میں ایسے بھی بہت سے علاقے ہیں بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ ان کو پانی نہیں ہے. کئی ہفتوں تک وہ نہاتے نہیں ہیں اس خوف سے کہ پانی نہیں ہے. ان کے کھانے کے لیے پانی نہیں ہے. وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے. دنیا کی ساری آبادی کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں. آ گئی بات. جیسے کہ زرعی ممالک کو بھی پانی کی شدید کمی درپیش ہے. اس لیے پانی کو ضائع کرنا اور غیر ضروری استعمال کرنا ایک برا فضل ہے. غیر ضروری استعمال کرنا ایک برا فعل ہے. ٹھیک ہے جی برا فعل ہے. اسی طرح دوسرا مسئلہ جس کا ہمیں سامنا ہے وہ پانی کی آلودگی ہے. یہ کہتے ہیں پلوٹیڈ واٹر پولوشن آ گئی ہے پانی کے اندر. کوڑا کرکٹ زیادہ ڈال دیا گیا ہے جس سے پولوشن آ گئی ہے. ہمیں گندی چیزیں پانی میں نہیں پھینکنی چاہیے. نکاسی کا ناقص نظام. ناقص کہتے ہیں خراب جو ٹھیک نہیں ہو برا ہو بیڈ ہو نظام. اور دریاؤں میں شہروں کا گندا پانی ڈالنے کی وجہ سے بیشتر جگہوں کا پانی آلودہ ہو چکا ہے. پانی کی آلودگی کی وجہ سے بے شمار بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق پانی کو آلودہ اور ضائع ہونے سے بچائیں. اب کیا ہے آئیں ہم مل کر عہد کریں. کیا عہد کریں؟ پانی کو ضائع نہیں کریں. صرف ضرورت کے تحت پانی استعمال کریں. پانی کو صاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے جی. یہ تینوں جو عہد آپ سے لیے جا رہے ہیں ان تینوں عہدوں کو آپ کو پورا کرنا ہے. پانی کو ضائع نہیں کریں. ضرورت کے تحت پانی استعمال کریں. پانی کو صاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں. یہاں پہ جو ہے یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کی طرف. یہاں پہ ہمیں مشقی سوالات دکھائے گئے. ٹھیک ہے جی. پانی کی نعمت کا خالق کون ہے؟ پانی کی نعمت کا خالق کون ہے؟ ٹھیک ہے جی. اس جواب کو آپ پہ درست نشان لگانا ہے. انسان، سائنسدان، اللہ تعالیٰ، انجینئر. اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے ہر جاندار کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے سایہ، پانی، گھر، گاڑی. کیا چیز ضروری ہے؟ پانی. آ جاتے ہیں جی نیچے پیراگراف کی طرف. موو کرتے ہیں نیچے پیراگراف کی طرف. موجودہ دور میں دنیا کو کمی کا سامنا ہے. کس چیز کی کمی کا سامنا ہے؟ گرمی، پانی، ہوا، سردی. پانی کی کمی کا سامنا ہے. پانی کی آلودگی سے پیدا ہو رہی ہیں. کیا پیدا ہو رہی ہیں؟ بیماریاں. اس کے بعد آ جاتے ہیں خالی جگہ پر کریں. اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ضائع نہیں کرنا چاہیے. شکر ادا کرنا چاہیے. روزمرہ کی زندگی میں پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے مگر
ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور غسل کے لیے بھی ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرتے تھے۔ پانی کا غیر ضروری استعمال کرنا ایک برا فعل ہے۔ کون سا فعل ہے؟ برا فعل ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ پانی کی اہمیت مختصر بیان کریں۔ انسان کو پانی کی نعمت پر کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی تھی کہ اے سعد پانی کا اسراف نہ کرو؟ تو سعد نے کیا کہا تھا کہ اے نبی وضو میں بھی؟ تو انہوں نے کہا تھا جی ہاں اگر آپ نہر کے پاس ہوں تو ہمیں پانی کا اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ پانی کے ذرائع سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت دی ہیں؟ یہ ہدایت دی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پانی اعتدال میں رہ کر استعمال کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے پانی کی۔ اور جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو آپ لکھ دیجیے گا، اس کے بعد تفصیلی جواب لکھیں۔ اچھا، یہ تفصیلی جواب کے اندر کیا ہے؟ موجودہ دور میں دنیا کو پانی کے حوالے سے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ان کو جو ہے وہ پینے کے لیے اور کھانے کے لیے اور زرعی کاشتکاری کرنے کے لیے پانی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ پانی کا استعمال کرنے کے آداب لکھیں۔ پانی کو استعمال کرنے کے آداب میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیے ہیں، وہ آپ لکھ دیجیے گا۔ نکات کی صورت میں لکھیے گا، پیراگراف کی صورت میں نہیں لکھیے گا اس والے جواب کو آپ۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی سرگرمی۔ یہ بڑی ایزی سی سرگرمی ہے، اس کو بھی کوئک کریں گے۔ وضو کرتے ہوئے پانی کو درجہ ذیل صورتوں میں پانی ضائع ہو سکتا ہے۔ آپ ان صورتوں میں پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ وضو کرتے ہوئے زیادہ کرتے ہیں، کم کرتے ہیں؟ کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کم کرنا چاہیے۔ غسل کرتے ہوئے کم کرتے ہیں۔ کپڑے دھوتے ہوئے زیادہ کر لیتے ہیں آپ۔ گاڑی اور موٹر سائیکل دھوتے ہوئے بھی ضائع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر کی صفائی کرتے وقت آپ کو کم پانی خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ آ جاتی ہے، یہاں پہ ہمارا جو باب ہفتم تھا 7 جو باب تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ہم نے 2 چیپٹر پڑھ لیے ہیں، ایک صفائی کا پڑھا ہے، ایک پانی کا پڑھا ہے، بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا ہے۔ اپنا یہاں پہ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ لیجیے گا مجھے کمنٹ کر کے، اور اس چیپٹر کو خود سے ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور ایک دفعہ ریڈ کیجیے گا اور پھر مشقی سوال حل کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔